لسال صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطدا بالصخور ميدان أرضه هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات پڑھ دو قبل اس کے کہ آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات اور معروضات پیش کروں تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ یہ میمنہ جو خالی ہے اس کو آپ پر کر دیں. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑے تھوڑے آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں. آپ سے گزارش ہے صلوات پڑھتے ہوئے ادھر تھوڑا سا آپ لوگ آگے تشریف لے آئیے. ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد علی. ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد علی. عزیزان محترم اور برادران ایمانی، سورہ مبارکہ رعد قرآن مجید کا 13واں سورہ اور اس کی آخری آیت، مسلسل اس آیت کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور یہ اس سلسلہ بیان کا آخری مرحلہ ہے کہ جو مجھے آپ کے سامنے گفتگو کو پیش کرنا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، میرے حبیب لوگ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَى باللہ شہیدم بینی و بینکم، تو ان سے کہہ دو کہ رسول کو اپنی رسالت کے ثبوت میں، اپنی رسالت کے ثابت کرنے کے سلسلے سے تمہاری گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کی گواہ کے لیے، اس کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی نبوت کو پہچنوانے کے لیے دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ کہ جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے. عزیزان گرامی، اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی گفتگو میں نے جو پیش کیا تھا کہ کتاب ذات سے کیسے کتاب مبین تک پہنچا جا سکتا ہے، انسان سے کیسے امام تک پہنچا جا سکتا ہے، ہدایت لینے کے لیے جو آئے ہیں وہ اپنے ذریعے سے کیسے ان افراد کی معرفت کر سکتے ہیں کہ جو ہدایت دینے کے لیے اس دنیا میں آئے. اور دوسری مجلس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کیسے پروردگار عالم نے
ہر نبی کے ساتھ معجزہ عطا فرمایا، لیکن ہر نبی کا معجزہ اس کے ساتھ ساتھ رخصت ہو گیا۔ رسول اسلام کو بھی اللہ نے تقریباً 500 معجزے اور جو انبیاء ما سبق تھے ان کے سب کے معجزے عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی معجزے عطا فرمائے، لیکن وہ سب معجزے رسول کی حیات تک برقرار رہے، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی رسول اپنی ظاہری زندگی کو خیر بات کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ معجزے بھی ان کے ساتھ ساتھ تشریف لے گئے۔ لیکن کیونکہ رسول کی رسالت کو قیامت تک جانا تھا تو ضرورت تھی اس بات کی کہ کچھ معجزات وہ بھی ہوں جو قیامت تک ثبوت کے طور پر رسالت کے پیش ہوتے رہیں۔ لہٰذا اس کے لیے سب سے بہترین اور سب سے معتبر جو ہے، قبلہ سے میری گزارش ہے وہ آگے تشریف لائیں، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں پر محمد وآل محمد۔ یہ جو سب ہمارے بزرگان تشریف فرمائیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں پر محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا آج کی میں گفتگو آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے رسول کی رسالت کے 2 گواہ بیان کیے، ایک وہ خود ہے اور ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے کتاب کا مکمل علم دیا ہے۔ اس نے اپنی گواہی آپ باپ کی طرف نہ دیکھیں، باب علم کا گفتگو ہو رہی ہے، باب علم کی طرف دیکھیں۔ تو لہذا اللہ نے اپنی گواہی قرآن کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ رسول کی رسالت کے 2 گواہ ہیں، ایک کتاب اور ایک صاحب کتاب۔ صاحب کتاب زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہے گا، کتاب وہی رہے گی، توجہ کیجئے گا۔ تو یہ 2 گواہ وہ ہیں کہ جو رسول کی رسالت کے گواہ ہیں، لیکن قرآن مجید نے لفظ جو استعمال کیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، مجھے جو آج گفتگو بیان کرنی ہے اور پیش کرنی ہے وہ اس لفظ شہید پر کرنی ہے۔ بہت غور کیجئے گا۔ دیکھیں لفظ شہید عام طور سے اردو زبان میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شہید، تو ہمارے ہاں جو تبادر ذہنی ہے وہ اس طرف جاتا ہے جو خدا کی راہ میں جس کو قتل کر دیا گیا ہو یا جس نے شہادت پیش کی ہو اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر بلکہ یہاں کے علاوہ اکثر قرآن مجید کی وہ آیات کہ جہاں لفظ شہید کا استعمال ہوا وہاں پر یہ معنی مراد نہیں لیے گئے۔ عام طور سے گفتگو کم ہوتی ہے، لیکن جس طریقے سے منصب نبوت ایک منصب ہے، ذرا آپ آمادہ ہو جائیے، منصب رسالت ایک منصب ہے، منصب امامت ایک منصب ہے، منصب یہ جتنے بھی مناصب ہیں مناصب الہیہ، چاہے وہ نبوت ہو، چاہے وہ رسالت ہو اور چاہے وہ امامت ہو، ان تینوں مناصب کے لیے کچھ شروط ضروری ہیں، یا میں کہوں کہ کچھ مناصب ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک ہے عصمت۔ ہر نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، ہر امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، ہر امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ معصوم نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں کر سکتا۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ جو خود راہ حق پر نہ ہو، غیر معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کچھ افعال ایسے ضرور صادر ہو جائیں گے کہ جو حق نہیں ہیں، اور اگر وہ خود ہی راہ حق پر نہ چلے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ صراط مستقیم کا راستہ نہیں بتا سکتا۔ تو ضروری ہے ان سارے مناصب کے لیے کہ عصمت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ان سارے مناصب کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو۔
جو اللہ سے عطا ہوا ہو. توجہ کیجئے گا, انہی چیزوں میں ایک شے ہے جس کا نام ہے شہادت. اب میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں, بہت توجہ کیجئے گا. ایک ہے شہادت. شہادت کا جو تصور ہمارے یہاں ہے وہ قرآن میں یہ تصور نہیں ہے. قرآن جب ہمارے معنی میں جو شہادت ہے, روایات میں اگرچہ وہ مفہوم جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ روایات میں, لیکن قرآن کا اسٹینڈرڈ الگ ہے. قرآن جب اس کی تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو خدا کی راہ میں قتل کر دیے گئے, ان کے لیے لفظ شہید کا استعمال قرآن نے نہیں کیا, اس لیے کہ لفظ شہید کا دائرہ بہت وسیع ہے, اور وہ شہید کے جو خدا کی راہ میں شہادت پیش کرتا ہے وہ ان مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. توجہ کیجئے گا. تو شہادت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شہادت کہتے ہیں گواہی کو. تو جو گواہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے شاہد. توجہ کیجئے گا. تو شاہد اور شہید کا فرق کیا ہے؟ شاہد اسم فاعل کا صیغہ ہے. کوئی انسان جس وقت شہادت دے رہا ہے تو وہ شاہد ہے, لیکن جس وقت وہ شہادت نہیں دے رہا وہ شاہد نہیں ہے. لیکن شہید اسے کہتے ہیں کہ جس سے ایک لمحے کے لیے شہادت جدا نہ ہو. توجہ کیجئے گا. جس سے ایک لمحے کے لیے گواہی جدا نہ ہو, جو ہر لمحہ بلمحہ گواہی دیتا رہے, اس کو لفظ شہید سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب شہادت کے لیے, گواہی کے لیے یہاں جتنے افراد تشریف فرما ہیں, اگر میں کہوں کہ بھائی پہلی مجلس میں میں نے کیا پڑھا تھا, تو یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو یہاں حاضر ہو. توجہ کیجئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کے لیے, گواہی کے لیے اس کا حاضر ہونا ضروری ہے, اور حاضر کے ساتھ ساتھ ناظر ہونا بھی ضروری ہے. ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے حاضر و ناظر. یعنی کیا مطلب ہے کہ صرف اس کا وجود نہ ہو, اس کی توجہ بھی ہو. توجہ کیجئے گا, ورنہ پھر گواہی ہو نہیں سکتی. تو گواہی کے لیے دو چیزیں اساسی ہیں, اس کا وجود ہونا چاہیے اور اس کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں. اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے حبیب, اگر یہ کافرین کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں تو تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے دو گواہ کافی ہیں. ایک وہ کہ جو اللہ ہے, اور ایک وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو رسول کی رسالت کا گواہ اللہ ہے, اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. بھائی توجہ کیجئے گا, ایک اللہ ہے, ایک وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے, تو وہ رسول کی رسالت پر گواہی دے گا. اور میں نے کہا کہ گواہ کے لیے ضروری ہے, توجہ کیجئے گا, گواہ کے لیے ضروری ہے کہ گواہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو. تو اللہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے, تو اس گواہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن رسول کی رسالت کا اعلان ہوا کب؟ توجہ کیجئے گا عزیزو, قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کی رسالت کے دو گواہ ہیں, ایک اللہ اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. لیکن ہم نے تو یہ دیکھا جب مؤذن نے اذان دی تو کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. جب ہم نماز کے لیے نماز میت ابھی آپ نے پڑھی تو پہلی تکبیر میں کیا کہا؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. وہ اشہدو ان محمد رسول اللہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو نماز پڑھنے والا جب تشہد پڑھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. اور پروردگار کہہ رہا ہے گواہ صرف دو ہیں. توجہ کیجئے گا, میں کیا عرض کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے گواہ صرف دو ہیں. میں نے ہاتھوں کو جوڑا, میں نے کہا پروردگار گواہ تو جو ہے یہ مقیم جو اقامت کہہ رہا ہے, یہ مؤذن جو اذان دے رہا ہے, یہ نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے, یہ نماز میت پڑھنے والے جو نماز میت پڑھ رہے ہیں, یہ سب کے سب گواہ ہیں.
اور تو کہہ رہا ہے کہ رسول کی رسالت کے صرف دو گواہ ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے. تو کچھ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. گواہی سب دے رہے ہیں، میاں ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اگر گواہی نہ دیں. تو ہمارے تو کلمے میں گواہی شامل ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ گواہ صرف دو ہیں. توجہ کیجئے گا. تو پروردگار مسئلہ کیا ہے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ گواہ دو ہیں، حقیقت میں یہ ہے کہ گواہ اتنے ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتے، گواہ اتنے ہیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو مسئلہ کیا ہے؟ عجب نہیں کہ آواز قدرت آئے. تم نے سمجھا نہیں. اعلان رسالت اور ہے، عطائے رسالت اور ہے. بھائی ابھی توجہ کیجئے گا، ذرا لفظوں پہ محسوس کیجئے گا. اعلان رسالت رسول نے 40 سال کے بعد اعلان کیا کہ میں رسول ہوں. لیکن رسول کب رسول تھے؟ توجہ کیجئے گا. رسول کب رسول تھے؟ تو کیا رسول 40 سال کے بعد رسول بنے؟ خدا کی قسم اگر رسول 40 سال کے بعد رسول بنتے تو عیسیٰ سے افضل نہ ہوتے. انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گہوارے میں ہے عیسیٰ اور منصب نبوت ساتھ لیے ہوئے ہیں. تو پتہ یہ چلا جو افضل کائنات ہو وہ 40 سال کے بعد رسول بنے گا نہیں. تو رسول کا بننا اور ہے، اعلان رسالت اور ہے. توجہ کیجئے گا، اعلان رسالت اور ہے. تو میں کہوں گا پروردگار یہ اعلان رسالت 40 سال میں ہوا، لیکن یہ رسول کب بنے؟ تو رسول نے خود فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے. تو اب کوئی ایسا گواہ ہو، توجہ کیجئے گا کیا عرض کر رہا ہوں، کوئی ایسا گواہ ہو کہ جو رسول کو رسالت مل رہی ہو وہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو. توجہ کیجئے گا بھئی، کوئی ایسا ہونا چاہیے نا کہ اس لیے کہ کہہ رہے ہیں کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ تاج رسالت رسول پر سجایا جا رہا تھا، اور وہ سجانے والا تھا تو حاضر بھی تھا اور ناظر بھی تھا. تو وہ تو خدا ہے، موجود تھا، لیکن ومن عنده علم الکتاب وہ کہاں تھا؟ عزیزو توجہ کیجئے گا. پتہ یہ چلا کہ اعلان رسالت کے ہزاروں گواہ ہو سکتے ہیں، لیکن عطائے رسالت کے دو ہی گواہ ہیں. ایک وہ تھا جو رسول کو رسالت عطا کر رہا تھا، ایک وہ تھا جو اعلان کر رہا تھا کنتو ولیا وآدم بین الماء والطین. علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ تاج رسالت سر رسالت پر سجایا جا رہا تھا اور نگاہ علی دیکھ رہی تھی، ہے نا. تو اسی لیے قرآن نے کہا دیکھو صرف گواہ دو ہیں، ایک اللہ ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے. تو اللہ کی گواہی اور ایک وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو یہ سارے گواہ، شاید یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، توجہ کیجئے گا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، ایک مرتبہ علی کو قرطاس و قلم دیا گیا. تو انہوں نے کہا بھائی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، ہمارے یہاں دستور نہیں ہے، بے اسمے کا اللہم طریقہ ہے. آپ وہ لکھ دیے، آپ نے کاٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے اسمے کا اللہم لکھ دیا، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا نام تھا، یہ بھی اللہ کا نام ہے. اور جب کہا کہ بھائی محمد رسول اللہ، اگر ہم محمد کو رسول مانتے تو پھر جھگڑا ہی کس بات کا تھا، آپ یہ ہٹائیے. اب جیسے ہی کہا کہ اس کو کاٹیے تو کاغذ اور قلم کو رکھ دیا، میں نہیں کاٹوں گا. توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ انسانیت کا تنہا گواہ ہے علی. انسانوں میں رسالت کا تنہا گواہ ہے، اگر کاٹ دے تو رسالت کا ثبوت مشکل ہو جائے.
توجہ کیجئے گا، یہی وجہ ہے کہ جو نہیں کاٹا تو رسول کی رسالت کے دو گواہ، ایک اللہ، اچھا میں نے کہا پروردگار اگر علی گواہی رسول کی رسالت کا گواہ ہے، عطائے رسالت جب رسول کو عطا ہو رہی تھی، رسول کو رسالت دی جا رہی تھی، اس وقت علی موجود تھے، تو پھر کہہ دے جیسے تو نے اپنا نام لیا ویسے ہی علی کا نام بھی لے دے، چاہے کفا باللہ کہ اللہ کافی ہے، تو جیسے اللہ کہا ہے ویسے علی کا نام بھی لے دے کہ ایک اللہ اور ایک علی۔ تو کہا دیکھو نام نہیں لوں گا، اس لیے کہ نام لوں گا تو نہ جانے کتنے علی پیدا ہو جائیں گے، ہمت ہے تو مکمل کتاب کا علم حاصل کر کر دکھاؤ۔ توجہ کیجئے گا، میں صفت سے جو ہے وہ بیان کروں گا، تو ایک فلسفہ یہ ہے کہ کمال یہ ہے کہ نام کوئی بھی رکھ سکتا ہے، اپنے اندر صفت پیدا کر کر دکھائے، علی جیسا ہو کر دکھائے۔ خدا کی قسم اگر علی جیسا ہو جائے تو کہا دیکھو علی کا نام کوئی بھی رکھ سکتا ہے مگر علی کی صفت ہر انسان نہیں رکھ سکتا۔ لیکن ہاں اگر ہم ایک علی کا نام رکھ دیتے تو جو اور علی ہیں ہمارے وہ بھی تو رسول کی رسالت کے گواہ ہیں، اولون محمد و اوسطون محمد و آخرون محمد و کلون محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہے۔ تو اگر ہم صرف ایک کا نام رکھ دیتے، توجہ کیجئے گا، اگر ہم ایک کا نام رکھ دیتے تو باقی علیوں کا کیا ہوتا؟ لہذا ہم نے ایک ایسی صفت دے دی کہ جس صفت میں سارے محمد اور سارے علی آ جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، کیونکہ مجھ سے بار بار کہا جا رہا ہے، آپ سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیے۔ بھائی مجھ سے قریب نہ ہو، کم سے کم ممبر سے قریب ہو جائیں آپ، اگر مجھ سے ڈر لگ رہا ہے تو ممبر سے قریب ہو جائیں آپ۔ ایک اور باواز بلند صلوات ارشاد فرمائے بر محمد وآل۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ ایک اور باواز بلند صلوات ارشاد فرمائے بر محمد۔ توجہ کیجئے گا، دیکھا آپ نے اگر گاڑی کہیں بھی کھڑی ہو، چابی بہت اہم ہے، اگر جس کے پاس ہو اس کی ملکیت ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو ہماری خزائنوں کی بھی چابیاں ہیں، اگر تم چاہو تو دعا کے ذریعے سے وہ چابیوں کو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ ایک میسج دے دیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، بات کہاں سے کہاں تھی، وہ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گواہ صرف دو ہیں، ایک وہ کہ جس کے پاس ایک اللہ جس نے رسالت کو عطا کی، اور ایک وہ کہ جو کتاب کا مکمل وارث ہیں۔ تو اب یہ کیونکہ پورا ایک سلسلہ ہے، کتابت جو صاحبان کتاب ہیں، جو وارثان کتاب ہیں، ان کا ایک پورا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کو تو اسی لیے نام نہ لیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم آخری امام کی زیارت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا شریک القرآن، سلام ہو اس امام پر جو قرآن کا شریک ہے۔ تو قرآن کا شریک کس چیز میں؟ ساری چیزوں میں ہے، اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ وہ گواہی رسالت میں قرآن کا شریک ہے۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، سلام ہو اس پر۔ تو یہ منصب شہادت، توجہ کیجئے گا، اگرچہ یہ موضوع عشرے کا موضوع ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک میسج پہنچ جائے۔ تو شہادت اور گواہی کے لیے ضروری ہے کہ وہ موجود ہو اور اس کی نظر بھی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے
پروردگار عالم نے آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کو منصب شہادت دیا، اس لیے کہ اگر منصب شہادت نہ دیتا تو پھر نبی اپنی امت کے اعمال کی گواہی کیسے روز محشر دے سکتے ہیں؟ چلیے میں قرآن کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں. جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، کیا میں تمہیں خبر دوں اس چیز کی جو تم کھاتے ہو؟ وَبِمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور کیا وہ بھی بتاؤں کہ جو تم نے اپنے گھروں میں چھپا کر رکھا ہے، ذخیرہ کیا ہے؟ تو کیا الیاذ باللہ جناب عیسیٰ کے ہر امتی کے گھر میں جاتے تھے، دیکھتے تھے کس کے گھر میں کیا چھپ رہا ہے؟ بھائی ٹینشن اس وقت مجلس کا جو ہے وہ درہم برہم نظام ہو رہا ہے، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، اور مجھے بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے. باواز بلند صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. پہلے جو بھی اب بابا آئے تو ان کو پیچھے ہی بٹھا لیے، کیونکہ اس سے پورا ذہن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ خطبہ شقشقیہ قبلہ تشریف فرما ہے، اور جو ممبر پہ آتا ہے وہ اس چیز کو بہتر سمجھتا ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے درمیان میں ڈسٹربنس ہوا اور لوگوں نے سوالات کیے، اور پھر اس کے بعد امام نے خطبے کو منقطع کیا. اب جیسے ہی خطبے کو منقطع کیا تو کسی چاہنے والے نے کہا مولا خطبہ بڑا عمدہ چل رہا تھا، وہیں سے شروع کیجئے. امام نے فرمایا یہ تو ایک شقشقہ تھا کہ جو ظہرت و انحدرت، سمجھ رہے ہیں آپ؟ شقشقہ اونٹ جب اس میں ہوتا ہے مستی میں تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ کیفیت ایک لمحے کے لیے پھر ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح بیان کا ایک تسلسل ہوتا ہے، اور جب وہ تسلسل بگڑتا ہے تو پھر ذہن منتشر ہوتا ہے، اور جب ذہن منتشر ہوتا ہے تو وہ تسلسل اور وہ حلقات باقی نہیں رہتے. تو لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے کہ ذرا اس چیز کا خیال رکھیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. چلیے آپ چھوڑے 2-4 شعر سن لیجئے تاکہ میرا بھی ذہن کچھ ہو جائے اور آپ کا بھی ذہن کچھ ہو جائے. آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے. آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے. جذبات ابو ذر کی قسم آج بھی ہم لوگ غربت میں عقیدے کی تجارت نہیں کرتے. دیکھیے شعر اگر میں ہلکے سے پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی ہلکے سے بولیے، اور میمنہ جو ہے وہ میسرے پہ غالب آ رہا ہے. تو آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے. جذبات ابو ذر کی قسم آج بھی ہم لوگ غربت میں عقیدے کی تجارت نہیں کرتے. بولا رخ فرعون پہ موسیٰ کا تماچا، مصرعی شعر ہے، مدبر کہاں ہے؟ بولا رخ فرعون پہ، بولا رخ فرعون پہ موسیٰ کا تماچا، کفار نبیوں کی کفالت نہیں کرتے. بولا رخ فرعون پہ موسیٰ کا تماچا، کفار نبیوں کی کفالت نہیں کرتے. بے حب علی پڑھتے ہیں جو لوگ نمازیں. بولا رخ فرعون پہ موسیٰ کا تماچا، کفار نبیوں کی کفالت نہیں کرتے، کفار نبیوں کی کفالت نہیں کرتے. بے حب علی پڑھتے ہیں جو لوگ نمازیں، اٹھ بیٹھ تو کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے. بے حب علی، اب آخری شعر سن لیے گا اور آپ کے خصوصی توجہات. بے حب علی پڑھتے ہیں جو لوگ نمازیں، اٹھ بیٹھ تو کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے. پانی کی ہر ایک بوند کے مقروض ہیں وہ لوگ. توجہ کیجیے گا، مصرع ہے. پانی کی بے حب علی پڑھتے ہیں جو لوگ نمازیں، اٹھ بیٹھ تو کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے. پانی کی ہر ایک بوند کے مقروض ہیں وہ لوگ جو دشمن شبیر پہ لعنت نہیں کرتے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اب آپ 4 مصرے اور سنیے. پھر دیکھیے کچھ مصرے وہ ہوتے ہیں، یہ غالباً نیر لکھنوی صاحب کے مصرے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد و آل محمد.
یا رب مجھے بھی یا رب کفن کرب و بلا کی ہے تمنا، یا رب کفن کرب و بلا کی ہے تمنا. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. کفن کرب و بلا کی ہے تمنا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ڈسٹربینس کا نتیجہ. مجھ کو کفن کرب و بلا کی ہے تمنا، یا رب مجھے اشکوں کی کمائی کا کفن دے. مجھ کو کفن کرب و بلا کی ہے تمنا، مجھ کو کفن کرب و بلا کی ہے تمنا، یا رب مجھے اشکوں کی کمائی کا کفن دے. افضل جو سمجھتے ہیں نمازوں کو علی سے، ان کو کسی مسجد کی چٹائی کا کفن دے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو اب ظاہر ہے کہ امامت کا سلسلہ اصول دین میں ہے. نماز دین کا ستون ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تخفیف صلاۃ، توجہ کیجئے گا، اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے. وہاں امام یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی کہ جو نماز کی پابندی یا تخفیف نماز کا قائل ہے، استخفاف نماز. تو مفہوم سے غلط مفہوم نہیں نکالیے گا، ٹھیک ہے. ایک صلوات پڑھے آپ حضرت محمد وآل محمد. لیکن ہاں جب امامت اور عمل، ظاہر ہے عمل اور عقیدے کی بات ہو تو عقیدہ ظاہر ہے تقدم ہے، مقدم ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ منصب شہادت ہے. ذرا توجہ کیجئے گا، یہ منصب شہادت ہے. جناب عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو شہادت کے لیے گواہی، ہر نبی اپنی امت کا قیامت میں گواہ ہوگا اور وہ اعمال اور عقیدے کی گواہی دے گا کہ فلاں کا عقیدہ ایسا ہے، فلاں کے اعمال ایسے ہیں. تو عقیدے کی اور عمل کی گواہی تو وہ دے کہ جو ہر لمحہ ساتھ ہو. میں کہوں گا ہر لمحہ جو ساتھ ہو وہ بھی عمل کی گواہی دے سکتا ہے، عقیدے کی گواہی نہیں دے سکتا. اس لیے کہ عقیدے کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا ثمر اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ عمل کی شکل میں برآمد ہوتا ہے. لیکن کیا پتا کون سی کیفیت ہو کہ صرف عقیدے کو چھپانا پڑ جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، کیا زوجہ فرعون جناب آسیہ بنت مزاحم اپنا عقیدہ 4 خواتین میں کی ایک خاتون ہے، عمل ظاہری نہیں تھا مگر ایمان ان جیسا نہیں تھا. توجہ کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کا تعلق جو ہے وہ انسان کے باطن سے ہے. بہت توجہ کیجئے گا. تو اب ہر نبی گواہی دے گا. چلیے میں آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کیسے گواہی دے گا. آواز آ رہی ہے سورہ مبارکہ بقرہ، ارشاد ہوا وَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. میرے حبیب وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت کے اوپر اس کا ایک نبی گواہ لے کر آئیں گے. کیفا اذا جینا من کل امت بشہید، ہم ہر امت کا ایک گواہ لے کر آئیں گے. وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور میرے حبیب تیرا مقام یہ ہے کہ ہم ہر امت پر گواہ بنائیں گے اور ان گواہوں کا بھی گواہ تو رہے گا. توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو منظر شہادت قرآن مجید نے آیت جناب عیسیٰ کے بارے میں پیش کی نا. میں نے ابھی آیت انبئکم بما تاکلون، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جو تم کھاتے ہو، وبما تدخرون فی بیوتکم، اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. تو کیا جناب عیسیٰ کسی کے گھروں میں جاتے تھے؟ امت کے گھروں میں، امت کی میں نے کہا گھر بھی جائیں گے تو کیا کھایا؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ ضروری ہے منصب شہادت. اسے کہتے ہیں منصب شہادت. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی نظر وہ ہو جو امتی کے ظاہر کو بھی دیکھتی ہو اور باطن کو بھی دیکھتی ہو.
یہ توجہ کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. جس کی نظر ظاہر پر بھی ہو اور باطن پر بھی ہو, ورنہ پھر قیامت میں کیسے کہے گا کہ یہ 10 درجوں پر فائز ہیں, یہ 9 درجوں پر فائز ہیں. اچھا یہ درجہ بندی کس نے کی؟ ہم نے اور آپ نے. کہ سلمان 10 درجوں پر فائز ہیں, یہ انہوں نے ہی درجہ بندی کی کہ جو باطن کو دیکھ رہے تھے. توجہ کیجیے میں کیا عرض کر رہا ہوں, جو باطن کو دیکھ رہے تھے. تو منصب شہادت کے لیے, جملہ محسوس کیجیے گا, منصب شہادت کے لیے ضروری ہے کہ ظاہر بھی دیکھا جائے, باطن بھی دیکھا جائے. اس لیے کہ شہید کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو, تاکہ وہ گواہی دے سکے. تو بارگاہ رب العزت میں ہر امتی کے سامنے اس کا نبی آئے گا. فکیفا, میرے حبیب وہ منظر کیسا ہوگا؟ کیفا ایزا جینا من کل امت بشہید, ہم ہر امت کا ایک گواہ لے کے آئیں گے. وجینا بیکا علی ہؤلاء شہیدا, اور ان سب کے اوپر تجھے گواہ بنائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی امت کرے گی اس کو نبی دیکھے گا. توجہ کیجئے گا. اور جو کچھ بھی سارے انبیاء کریں گے اس کو مرسل اعظم دیکھیں گے. بھئی یہی تو وجہ ہے کہ جو قرآن مجید میں باہر کا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, یاد کرو میرے حبیب اس وقت کو کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. تو یاد تو اسے ہی کرایا جائے گا جس کی نگاہیں دیکھ رہی تھی. توجہ کیجیے گا, یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دائرہ بنا کہ ہر امت پر گواہ ہے کون؟ نبی. سارے انبیاء پر گواہ کون؟ وجینا بیکا علی ہؤلاء شہیدا, اے میرے حبیب, اے طٰہٰ, اے یاسین, ہم سارے لوگوں پر انبیاء پر تمہیں گواہ بنائیں گے. تو اب آدم سے قبل خاتم تک جو بھی نبی جو کام کرتا رہے گا نگاہ رسالت کے دائرے میں رہے گا, اس سے باہر نہیں جا سکتا. اب چلیے سورہ بقرہ کی آیت پیش کر رہا ہوں, ذرا محسوس کیجئے گا. تو ہر امت کا گواہ نبی, سارے انبیاء پر گواہ مرسل اعظم. اب ذرا قرآن کی آیت سنیے سورہ بقرہ. وَكَذَلِكَ, اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو, جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں, ذرا آیت کا ترجمہ سنیے گا اور نتیجہ دے رہا ہوں, بہت توجہ سے سن رہے ہیں آپ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں درمیانی امت عدل بنایا, امت وسط بنایا, بیچ کی امت بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ, امت پر نہیں. ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہے, لیکن یہ کون سی ایسی امت ہے کہ جو سب لوگوں کے اوپر گواہ ہے؟ توجہ کیجئے گا ذرا, پھر سے میں تکرار کر رہا ہوں, ہر نبی اپنی امت کا گواہ اور امت کے اوپر رسول گواہ. لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہارے درمیان کچھ ایک خاص امت بنائی ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ وہ سارے لوگوں کے اوپر گواہ بنے. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور اس امت کے اوپر رسول گواہ بنے. بھائی توجہ کیجئے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امت ہے یہ لوگوں میں سے تو ہے نہیں, اس لیے کہ اگر لوگوں میں سے ہوتی تو یہ خود لوگوں کے اوپر گواہ کیوں بنتی؟ اور یہ رسول بھی نہیں ہے, اس لیے کہ اس امت کے اوپر تو خود رسول گواہ ہیں. تو یہ امت وسط کون ہے؟ توجہ کیجئے گا, یہ درمیانی امت کون ہے؟ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان یہ کون سی امت ہے جو گواہ بن رہی ہے؟ توجہ کیجئے گا, یہ کون سی امت ہے؟ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت کے اوپر ایک نبی کو گواہ بنائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور میرے حبیب ہم ان انبیاء کے اوپر تمہیں گواہ بنائیں گے. لیکن اے میرے حبیب سنو, ایک امت اور ہے کہ جو سارے لوگوں کے اوپر گواہ ہے, اور تم وہ ہو جو اس امت کے اوپر بھی گواہ بنو گے.
توجہ کیجئے گا، اس امت کے اوپر بھی گواہ بنو گے تو یہ امت کون ہے جو نہ رسول سے ہے نہ امتیوں میں سے ہے نہ لوگوں میں سے ہے، تو یہ وہی درمیانی امت ہے کہ جو جانشین رسالت مآب ہے، ومن عندہ علم الکتاب کے مصداق ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو یہی وجہ ہے کہ میرے حبیب ہم جتنی بھی یہ امتیں ہیں اس پر نبی کو گواہ بنائیں گے اور سارے نبیوں پر تمہیں گواہ بنائیں گے، اور ان لوگوں کے اوپر اس امت کو گواہ بنائیں گے اور اس امت کے اوپر تمہیں گواہ بنائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول ان پر گواہ، اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس پر رسول پر گواہ۔ توجہ کیجیے گا، یعنی ساری گواہی وہ ہے جو رسول سب سے اوپر ہے۔ انبیاء، ہر امت کا نبی ان پر گواہ، انبیاء کے اوپر رسول گواہ۔ یہ امت وہ ہے جو سارے انسانوں پر، آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی انسان گزرے ہیں یہ سب پر گواہ۔ اسی لیے کہا کہ کوئی تھا کہ جس نے کشتی کو نجات دی، کوئی تھا کہ جس نے یوسف کو نکالا، توجہ کر رہے ہیں، کوئی تھا جو یونس کو مچھلی سے نکال کر لے گیا، کوئی تھا۔ تو عزیزو یہ امت وسط تھی جو دیکھ رہی تھی، توجہ کیجئے گا، جو رسول کے ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اب کیفیت یہ ہوئی، لیکن یہ امت وسط کے اوپر بھی رسول گواہ ہے۔ لیکن اے میرے حبیب، جیسے تم امت رسول پر گواہ ہو، ویسے ہی سورہ رعد میں کہا کہ تمہاری رسالت کے بھی دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب اگر یہ قرآن کا بیک گراؤنڈ سمجھ گئے ہیں تو اب چلیے روایت پیش کرتا ہوں۔ ذخائر روایات میں ایک روایت ہے جس میں تاریخ بتاتی ہے کہ جب روز محشر ہوگا، برادران اہل سنت نے بھی اس روایت کو نقل کیا، روز محشر ہوگا، کیفیت یہ ہوگی، علی رسول منبر شفاعت پہ تشریف فرما ہوں گے، پیچھے علی ہوں گے جو لوائے حمد لیے ہوں گے۔ ذرا منظر دیکھیے گا، علی رسول منبر شہادت، منبر شفاعت پر ہیں، مقام محمود پر تشریف فرمائیں، پیچھے علی ہیں جو لوائے حمد لیے ہوئے ہیں، سارے انبیاء اور اوصیاء عرش الہی کے نیچے ہیں۔ پروردگار پوچھ رہا ہے، آدم تم نے اپنی نبوت اور رسالت کو بخوبی انجام دیا؟ یقیناً پروردگار ہم نے انجام دیا۔ ساری امتوں کے اوپر گواہی دینے کے بعد، ہر نبی اپنی امت پر گواہی دینے کے بعد اب کیفیت انبیاء کی ہے۔ اے انبیاء اب تم بتاؤ، تم نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا؟ کہا ہاں پروردگار ہم نے بخوبی انجام دیا۔ گواہ کیا ہیں؟ کوئی ہے گواہ؟ اب روایت کہتی ہے کہ سارے انبیاء ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور نگاہیں تلاش کریں گی کہ ہمارا گواہ کہاں ہے جو ہمیں دیکھ رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ پوچھیں گے، اے نا محمد کہاں ہیں کہ جو ہماری نبوت کی، کہ ہم نے کیسے رسالت اور نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا، وہ آن کر گواہی دیں۔ تو ایک مرتبہ تلاش کریں گے اور پہنچیں گے وہاں رسول کی بارگاہ میں۔ اب جیسے یا رسول اللہ گواہ دے دیجئے، گواہی پیش کر دیجئے اللہ کی بارگاہ میں، تو رسول کہیں گے اینا حمزہ و جعفر۔ توجہ کیجئے گا، حمزہ اور جعفر کہاں ہیں؟ حمزہ و جعفر آئیں گے اور رسول کہیں گے حمزہ و جعفر جاؤ اور ہماری طرف سے، یہ شہید کا مقام ہے کیونکہ جعفر سید الشہداء ہیں۔ تو اب جناب حمزہ، تو اب ظاہر ہے وہ گواہی دیں گے کہ پروردگار انہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کو بخوبی انجام دیا، تمام فرائض کو بخوبی انجام دیا۔ اب میں یہاں پوچھوں کہ دنیا میں رسول ہر مسئلے میں علی کو یاد کر رہے تھے؟ دعوت ذو العشیرہ جاؤ علی کہہ آؤ، جنگ بدر علی تم مقابلے پر جاؤ، جنگ احد علی تم سب فرار ہو گئے، تم نہیں گئے؟ کہا ایمان کے بعد کیا کفر اختیار کر لیتا؟
یہ کل ایمان کا جواب ہے. ایمان کے بعد کیا کفر اختیار کر لیتا؟ تو اب ہر موقع پر نصرت اسلام کے پیش نظر رسول نے فوراً علی کو بھیجا، لیکن یہاں انبیاء کے گواہی کا مسئلہ ہے. علی پیچھے ہیں، لوائے حمد لیے ہوئے ہیں. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ علی سے کیوں نہیں فرماتے؟ اس لیے کہ جیسے آپ کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں ویسے ان کی نگاہیں بھی دیکھ رہی تھیں. عجب نہیں کہ علی آواز دیں، ابھی انبیاء کی گواہی کا مسئلہ ہے، انبیاء کی گواہی کا مسئلہ ہے، لہذا میں 2 افراد کو بھیج رہا ہوں جو گواہ بن جائیں. لیکن میں کہوں گا کہ علی کس کی گواہی دیں گے؟ کہا ابھی انبیاء کی گواہی کا مسئلہ ہے، وہ پیش کر رہے ہیں، لہذا اب جب میری گواہی کی منزل آئے گی اور اللہ پوچھے گا تمہارا گواہ کیا ہے، تو اس وقت علی کو آواز دوں گا. اسی لیے غدیر میں کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تاکہ جب رسول کی رسالت کی کیفیت کی منزل آئے. جو اسی لیے کہا کہ میں رسول کے ساتھ ایسے چل رہا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ قدم بقدم چلتا ہے. تو لہذا اب جب رسول کی رسالت کی کیفیت آئے گی تو گواہی علی دیں گے. تو یہ گواہی لفظی صرف نہیں ہے کہ زبان سے بیان کرنا، یہ جو ہم گواہی دیتے ہیں وہ بھی ہم نے سنا نہیں، ہم نے رسول کو دیکھا نہیں، صدر بصدر سینہ بسینہ کتاب در کتاب کتاب بے کتاب اس طریقے سے گواہی آتی رہیں. ہمارے بابا نے، ہمارے دادا نے، ہمارے پردادا نے اس سلسلے کو، اس شہادتوں کو منتقل کیا. توجہ کر رہے ہیں؟ لیکن یہ جو گواہی ہے یہ لفظی نہیں ہے، یہ گواہی وہ ہے جس کا تعلق ظاہر اور باطن سے ہے. اسی لیے فرمایا تھا انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. یعنی تم اپنے جیسوں کو لاؤ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں. جیسے میری نگاہیں ظاہر اور باطن کو دیکھتی ہیں ویسے ہی علی کی نگاہ ہے جو ظاہر اور باطن کی نظر رکھتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بس عزیزو 5 منٹ اور لوں گا میں آپ کے، آج آخری مجلس ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے. تو لہٰذا علی اور قرآن کے موضوع پر جو میں نے گفتگو کی، آخری بات عرض کر رہا ہوں. تو یہ شہادت کی منزل ہے، یہ گواہی کی منزل ہے. گواہ یہ 12 ہستیاں ہیں جو اس کائنات کے اوپر گواہ ہیں. یہی وجہ ہے جو روایات میں ہیں کہ صرف شب جمعہ، روایات موجود ہیں کہ شب جمعہ ہمارے اعمال امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ اس لیے تو حاضر ہوتے ہیں. تو کیا مطلب؟ کیا امام حاضر و ناظر اعوذ باللہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ متوجہ کیا جا رہا ہے. یہ روایات اس طریقے کی اس لیے، ورنہ تو وہ ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ظاہر اور باطن پر نظر. ورنہ منصب امامت نہیں ہو سکتا اگر منصب شہادت نہ ہو، منصب شہادت نہ ہو. اور خدا کی قسم علی کی کیفیت تو یہ ہے، میں نے کہا تھا کہ عام انسان 1 آدھ 2 چیز وہ کر سکتا ہے، لیکن علی کی ذات وہ ہے جس کو جس جہاز سے دیکھا جائے وہ معجزہ ہے، جس جہاز سے دیکھا جائے وہ معجزہ ہے. اور قرآن نے جب معیار فضیلت بیان کیے، بس 5-7 منٹ آپ کے لے کے اور گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں. معیار فضیلت بیان کیے قرآن نے کہ اس کائنات میں کون کس سے افضل ہے. تو سورہ زمر میں ارشاد ہوا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جاہل ہے وہ عالم کے برابر نہیں ہو سکتا. جب برابر نہیں ہو سکتا تو کوئی رسول سے آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ کیجئے گا. اور وہ بھی علم کا وہ مالک جو علم لدنی کا مالک ہو ہیں. تو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن نے ایک معیار فضیلت. دیکھیں قرآن بار بار کہہ رہا ہے کسی کو کسی کے اوپر فضیلت نہیں ہے، لیکن وہی قرآن جو کہتا ہے کسی کو کسی کے اوپر فضیلت نہیں ہے، وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو کچھ معیار فضیلت ہیں کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. جو لا علم ہے وہ با علم
کیا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ایک معیار فضیلت ہے. دوسرا معیار فضیلت افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. صاحبان ایمان کا مقابلہ فاسقین نہیں کر سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ صاحبان ایمان فضیلت رکھتے ہیں ان پر کہ جو ایمان نہیں رکھتے. یہ دو مقام فضیلت. تیسرا مقام فضیلت انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. تو علم معیار فضیلت، ایمان معیار فضیلت، تقوی معیار فضیلت. اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا سورہ نساء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ. جو مجاہدین خدا کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا وہ ان سے افضل ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. تو مجاہد چاہے وہ تلوار سے جہاد کرے یا نفس سے جہاد کرے یا قلم سے جہاد کرے یا زبان سے میسم کی طرح جہاد کرے، ہیں جیسا بھی جہاد ہے مجاہدین افضل ہیں ان سے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی قسم یہ چار معیار فضیلت ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ اور بھی ہو لیکن میں نے نظر سے جو قرآن میں گزرے ہیں وہ یہ چار معیار فضیلت قرآن نے بیان کیے ہیں. لیکن اگر یہ چار معیار فضیلت میں کسی کے اوپر ایک فضیلت بھی آ جائے تو وہ بافضیلت ہوتا ہے. اور جس کے پاس ساری فضیلتیں ہوں، توجہ کیجئے گا، اگر مسئلہ فضیلت جو ہے وہ علم ہے تو آواز دی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ علم ہے کہ جو فضیلت عطا کرتا ہے. اگر ایمان کی بات آتی ہے تو رسول فرماتے ہیں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. تو یہ مکمل ایمان ہے. اور تقوی کی بات آتی ہے تو علی کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں انتا امام المتقین. متقی ہونا اور ہے، امام المتقین ہونا اور ہے. تم متقی کے امام ہیں. اور جب منزل آتی ہے مجاہد کی تو جبرائیل آواز دیتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان، کوئی مومن علم یا ان چاروں میں سے تقوی، ایمان، جہاد میں سے کوئی ایک صفت اپنے اندر لے آئے تو وہ باصفات ہوتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں بافضیلت بن جاتا ہے. تو جس کی نظر میں قرآن کے سارے فضیلتیں اور سارے معیار ہوں تو وہ امیر المومنین نہ ہو تو کون ہوگا، وہ امام المتقین نہ ہو تو کون ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. بس میرے عزیزو، تو لہذا امیر المومنین وہ مومنین کے امین ہیں. اور خدا کی قسم امین المومنین ایسے ہی نہیں بنتا ہے. امام کی کیفیت یہ ہے کہ یہ نظام اقتصادی کائنات میں ملتا نہیں. اگر ایک ملک دوسرے ملک میں جھگڑا ہو جائے تو خدا کی قسم اقتصاد ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ یہ مسائل مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن علی نے 4 سال 9 مہینے 17 دن میں تقریباً 3 جنگیں لڑیں. جنگ نہروان، جنگ صفین اور جنگ جمل. لیکن اس کے بعد منبر کے کوفے کے منبر سے آواز دے رہے ہیں بتاؤ میری دور حکومت میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے سر پہ چھت نہ ہو؟ کوئی ایسا ہے کہ جس کو غذا نصیب نہ ہوئی ہو؟ کوئی ایسا ہے کہ جس کے بدن پر لباس نہ ہو؟ خدا کی قسم کوئی نہ تھا جو یہ دعویٰ کر سکتا کہ ہاں ایک دن ایسا گزرا کہ کھانے کے لیے نہیں تھا. بڑا مشکل ہوتا ہے کسی ایک گھر میں اعلان کرنا مشکل ہوتا ہے. وہ علی ہیں جو پوری حکومت کو اعلان کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ آخری مجلس ہے. 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. میں شکر گزار ہوں تمام منتظمین کا. اور ظاہر سی بات ہے
دو طریقے کے لوگ ہیں، ایک وہ جو عزادار ہیں، ایک وہ جو عزاداری کو قائم کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جس طریقے سے عزادار کی عظمت عظیم ہے، اس سے کہیں زیادہ عظیم وہ ہیں کہ جو قائم کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں مجالس کے درمیان میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ منتظمین میں سے اور والنٹیئرز میں سے اور لوگوں میں سے جو کسی بھی طرح سے یہاں تعاون، ظاہر تعاون کی الگ الگ شکلیں، ہر انسان اپنے دام و درہم و سخن و اپنے اعتبار سے شریک ہے اور وہ بھی مجلس اعضاء کا منعقد کرا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کبھی کبھی جو منتظمین ہوتے ہیں یقین کیجئے کہ وہ مجلس سن بھی نہیں پاتے۔ میں خود یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ کبھی اپنے مصروفیات میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ وہ مجلس کو سن بھی نہیں پاتے، مگر کسی کی ہمت ہے جو یہ کہے کہ وہ عزادار نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے جو عزادار۔ کاش تاریخ یہ سمجھ لیتی کہ جب پہلی جماعت ہو رہی تھی، رسول نماز پڑھا رہے تھے، علی، خدیجہ سب پیچھے پڑھ رہے تھے، تو کوئی تھا کہ جو محافظت کر رہا تھا، جماعت میں نہیں تھا مگر محافظت کر رہا تھا۔ کون؟ ابو طالب۔ تو کس کی ہمت ہے؟ اس لیے کہ جو کلمہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا۔ تو یہاں پر جو منتظمین ہیں ان سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے عزاداری کی یا نہ کی؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جو عزاداری کر رہا ہے وہ عزادار ہے، جو عزاداری کو قائم کرے تو اس کی کیفیت ظاہر ہے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ ہر انسان عزادار ہونے سے اور آگے بڑھے، اس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ عزاداری میں ہر اعتبار سے کسی نہ کسی اعتبار سے شرکت کرے، تاکہ جو لوگ ہیں ان کی بھی ایک مدد ہو، اور ظاہر ہے کہ آپ بھی اس ثواب میں شریک ہو جائیں کہ جو عزادار سے بلند مقام ہے۔ عزادار اسے کہتے ہیں جو عزاداری کرتا ہے، لیکن جو عزاداری کو قائم کرے اس کی منزل بلند ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ جس اعتبار سے بھی آپ شرکت کریں، یہ آپ کا اپنا سینٹر ہے، اس لیے کہ مولا کا سینٹر ہے تو مولا کا سینٹر ہے تو گویا آپ ہی کا سینٹر ہے، مولائیوں کا سینٹر ہے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ میں مولوی نہیں ہوں، میں مولائی نہیں ہوں۔ تو لہٰذا اپنے اپنے اعتبار سے، اور ظاہر ہے کر رہے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور اچھا لگا کہ آپ کے درمیان میں نے دیکھا۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمام سامعین کا جنہوں نے بہت اچھے سے سنا، اور تمام منتظمین اور تمام عوان و انصار کا جو مدد کر رہے تھے جس بھی زاویے سے۔ لہٰذا ایک صلوات آپ پڑھے تو پھر میں انشاءاللہ گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اور میں کہوں گا جو بزرگان ہیں ان کے لیے، ان کے ایک اور ان کی سلامتی کے لیے اور طول عمر کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں، خصوصاً قبلہ کی۔ بس میرے عزیزو، امیر المومنین 21 تاریخ آ گئی۔ دیکھیں 3 دن میں نے آپ کے سامنے مصائب پڑھے، مگر میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ روئیے، لیکن آج آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہر انسان کچھ نہ صحیح تو کم سے کم 1-2 قطرے ضرور اپنی آنکھ سے بہائے، اس لیے کہ یہ وہ مولا ہے کہ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اولاد تو سبھی کی پریشان اور بے چین ہوتی ہے، لیکن کہیں ان سے زیادہ کوفے کے یتیم رو رہے ہیں، اس لیے کہ 3 دن ہو گئے، آج تیسرا دن تھا کہ امام یتیموں کی خیر خواہی کے لیے نہ جا سکے، لیکن ہاں امام حسن سے وصیت میں فرمایا، اللہ اللہ فی الیتام، بیٹا حسن میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا، بیٹا نماز کا خیال رکھنا، بیٹا کعبے کی محافظت کرنا، میرے لال غریبوں کا خیال رکھنا۔ امام ایک وصیتیں کر رہے ہیں، اور کیفیت یہ ہے
کہ پورا بدن زرد ہو چکا ہے، اور امام اپنے چاہنے والوں کو وصیتیں کر رہے ہیں. میں نے کل ایک جملہ پڑھا تھا اور جی چاہتا ہے کہ اس کا تکرار پھر کروں. امام نے اکثر کہا ہے سلونی سلونی قبل ان تخفضونی، پوچھ لو جو پوچھنا ہو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. لیکن امام نے اس کے ساتھ ایک اور جملہ کہا، خففوا مسائلکم، دیکھو مگر علی سے کم پوچھنا، اس لیے کہ آج علی اس کیفیت میں نہیں ہے کہ تمہارے تفصیلی سوال کے جواب دے سکے. تو اسبغ ابن نواتہ نے کہا تھا مولا کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو کہا تھا اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے، بالامس کنت معکم، میں کل تمہارے ساتھ تھا، الیوم عبرۃ لکم، اور آج تمہارے لیے عبرت بن رہا ہوں، والغدن نفارقکم، اور آنے والا کل وہ ہے کہ علی اس دنیا میں نہ رہے گا. بس اس کے بعد فرمایا حافظکم اللہ، اے میرے بیٹا حسن ان کو سب کو خدا حافظ کر دو. اب روز محشر تم سے ملاقات ہوگی. اس روز محشر کی آواز بیویوں نے سنی تو پس پردہ سے آوازیں بلند ہونے لگی، والیہ والیہ کی صدائیں بلند ہونے لگی. عزیزو اسی اسنا میں ایک مرتبہ اب اپنے چاہنے والوں اولاد کو بلایا، میرے لال میرے بیٹا حسن، ارے ذرا سب کو میرے قریب لے آؤ. سارے علی کے بیٹیاں اور بیٹے سب قریب آ گئے. حسن کو بلایا، میرے لال حسن آؤ میرے قریب آؤ. حسن آ گئے. میرے لال دیکھو میرے اس دنیا کے جانے کے بعد بیٹا، عجیب وصیت ہے، بولو بیٹا میرے تابوت کی 4 شبیہیں بنانا اور چاروں سمتوں میں رخصت کر دینا. بابا یہ وصیت کیوں فرما رہے ہیں؟ میرے بیٹا تم جانتے ہو نا کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ علی کی قبر ہے تو میرے جسم کے ساتھ یہ زیادتی کریں گے اور نفش قبر تک آ جائیں گے. بیٹا یہ کسی حد تک چلے جا سکتے ہیں. بیٹا علی کے دشمن بہت ہیں، اس لیے کہ تلوار اسلام کی راہ میں علی نے چلائی ہے تو نہ جانے کتنے وہ ہیں جو علی کے دشمن بن گئے ہیں بیٹا، اور نہ جانے کتنے وہ ہیں جو عدالت علی کی بنا پر دشمن بنے ہیں بیٹا. لہذا میری نشان قبر کسی کو بتانا نہیں ہے. اور میرے لال دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انہیں قبر کا پتہ چل گیا تو وہ نفش قبر کرنے لگے، لہذا قبر جو ہے انہیں نہ بتانا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا مولا آپ کو اپنے جنازے کا اتنا خیال، آپ کو اپنے جنازے کا اتنا خیال، اللہ اللہ مگر یہ حسین کا جنازہ. عزیزو یہی وجہ تھی کہ جب حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے ہیں اور بنی ہاشم کو بلایا ہے اور کہا ہے اے بنی ہاشم کے لوگوں دیکھو یہ زمین ہم تمہیں ہدیہ کرتے ہیں مگر ہماری کچھ وصیتیں ہیں. امام نے چند وصیتیں بیان کی، اس کے بعد ایک وصیت کی ہو سکے تو ہمارے جنازوں کو دفن کر دو. بڑی خواہش تھی حسین کو بھی کہ جنازے کو کوئی دفن کر سکے. اس کے بعد کہا اے بنی ہاشم کے لوگوں، اے بنی اسد کے لوگوں جاؤ اپنی خواتین کو بھیج دو. اب جب خواتین آئیں تو ایک مرتبہ رسول آواز دی اے خواتین بنی اسد تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں فاطمہ کا لاڈلا حسین ہوں، میں زینب کا بھائی حسین ہوں. اور اس کے بعد اور وصیتیں نہیں کی، بس یہی وصیت کہی، کہا دیکھو اگر تمہارے مرد جو ہے وہ ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم پانی کے بہانے سے ہمیں دفن کر لینے آ جانا. حد یہ ہے. اس کے بعد کہا بچوں کو بھیج دو. اللہ اللہ کتنی حسرت ہے حسین کو دفن ہونے کی تاکہ احترام جنازہ رہے. آواز دی اپنے بچوں کو بھیج دو. اب بچوں سے بھی وہ وصیتیں کچھ نہیں کرتے جو تینوں کی تھی، بس اتنا ہی کہتے ہیں اے بنی اسد کے بچوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں سکینہ کا بابا حسین ہوں.
میں علی اصغر کا بابا حسین ہوں، اگر تمہارے والدین ہمارے جنازے کو دفن نہ کر سکے تو تم کھیلنے کے بہانے سے آ جانا اور ایک خاک مشت خاک ہمارے جنازوں پہ ڈال دینا۔ میں کہوں گا مولا ارے آپ کو بڑا ارمان تھا، لیکن مرنے کے بعد شہادت کے بعد جنازے پہ گھوڑے دوڑا دیے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ میرے لال کسی کو نشان قبر نہ بتانا، اور میرے بیٹا مجھے غسل و کفن تم دینا۔ لال دیکھو ایسا ہے کہ جب تم میرے جنازے کو اٹھاؤ گے، جب تم میرے جنازے کو اٹھاؤ گے تو بیٹا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ آگے سے جنازہ خود اٹھتا ہوا آئے گا۔ میرے لال حسن و حسین پیچھے سے جنازہ تم اٹھا دینا۔ اللہ اللہ غربت حسین، غربت امام مظلوم، غربت امام مظلوم اس حد تک پہنچی، آواز دی دیکھو میری اولاد میں بھی کوئی شریک نہ ہو بیٹا، حسن و حسین بس تم آنا۔ اللہ اکبر، یہ مظلوم تیری امام علی ہے، میرے جنازے کو بس تم کو پیچھے سے اٹھانا، آگے سے جنازہ خود اٹھتا ہوا تابوت اٹھے گا۔ پھر اس کے بعد وصیتیں کی اور ایک ایک کو حسن کے حوالے کیا، زینب حسن کے حوالے، ایک ایک کو حسن کے حوالے کیا، ابا ایک ایک کو حسن کے حوالے کرتے رہے، محمد حنفیہ کو حسن کے حوالے، ام کلثوم کو حسن کے حوالے، اپنی تمام اولاد کو حسن کے حوالے کرتے رہے کہ اتنے میں کسی بی بی کے رونے کیا عجیب کرم کے ساتھ وہ بیوی رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ امام نے پوچھا حسن ارے یہ کون رو رہا ہے؟ بابا بابا میں ام البنین گریا فرما رہی ہے۔ آواز دی رو تو سب رہے ہیں مگر ام البنین کی اس کرم کی کیفیت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ذرا بلاؤ تو صحیح۔ بس ایک مرتبہ قریب آئی، آقا آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے حوالے کیا، میرے غازی بہت دیر سے اس کا ہاتھ کسی کے حوالے نہ کیا۔ امام نے آواز دی اے ام البنین میں اور عباس کو بھول جاؤ، قریب سے کہا حسین میرے قریب آؤ، حسین کا ہاتھ عباس کے حوالے کیا۔ عباس ارے اگر پانی پینے، اگر فرات پہ جانا تو پانی نہ پینا، اس لیے کہتے آقا پیاس جزاکم۔ بس عزیز و ختم کر دی میں نے مجلس۔ آخری جملہ بس تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین، ایک مرتبہ امام کے کیفیت یہ ہے وصیتیں کرتے رہے، ایک مرتبہ آنکھیں بند ہونے لگی اور ہچکیانے لگی، کیفیت یہ ہے منادی کی ندائی قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ بس جنازے کو لے کر چلے، اب جیسے ہی جنازے کو لے کر دفن کر واپس نجف سے آ رہے تھے تو کھنڈل میں کیا دیکھا کہ کسی بزرگ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حسن دوڑ کر قریب گئے، جانے کے بعد کیا دیکھا ایک ضعیف ہے جو رو رہا ہے، اینا اینا کہہ رہا ہے کہاں ہے میرا وارث، کہاں ہے میرا مونس جو مجھے سہارا دیتا تھا۔ بس ایک مرتبہ حسن قریب گئے، بھائی کیا چاہتے ہو، کس کو یاد کر رہے ہو، نہ جانے کس کا یاد کر رہے ہو؟ آواز دی ارے بھائی ایک مونس تھا جو 3 دن سے میرے پاس نہ آیا، کہا کچھ نام تھا، کہا کبھی نام نہ بتایا، اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلاتا تھا اور میرے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ فرمایا کیا کبھی تم نے نام نہیں پوچھا؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نام نہ پوچھوں، مگر جب بھی پوچھا تو یہ کہہ دیا الفقیر جالسا فقیرہ، ایک فقیر فقیر کے پاس بیٹھا ہے، المسکین و جالسا مسکینہ، ایک مسکین مسکین کے برابر میں بیٹھا ہے۔ فرمایا اے بھائی ارے وہ میرے بابا علی اب دنیا سے چلے گئے۔ اے بزرگ نے قبر پر جا کر فریاد کی واہ علیہ واہ وسیع واہ حیدرہ انا للہ
جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے